أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النيران او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پہلا عشرہ رحمت کا بنایا، حالانکہ ترتیب یہ ہوتی ہے پہلے انسان کی مغفرت ہوتی ہے پھر اللہ اس پر رحم کر دیتے، لیکن یہاں پہلے رحمت ہے۔ اور رحمت کہا جاتا ہے اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لے، اس کا نام رحمت ہے۔ رحمت کا معنی سمجھے، رحمت کس کا معنی ہے کہ اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لے، ہر وہ خیر جو اس بندے کی ضرورت ہے۔ مثلا طالب علم ہے، اس کی خیر یہ ہے کہ اچھا علم حاصل کرے، صحت مند رہے۔ کاروباری ہے، اس کے لیے خیر یہ ہے کہ مال پانی کمائے، بال بچوں کو پالے۔ بڈھا ہے کہ اس کی خیر یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرے، ایمان کے ساتھ چلا جائے۔ یہ ارادۃ الخیر لعبدہ، کہ اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ جب ارادہ کر لیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ رضا اراد شیء یقول کن فیکون۔ اور آپ تو ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس چیز کے اسباب جمع کرتے ہیں، پھر جا کر وہ سرے چڑھے گی یا نہیں۔ لیکن یہاں جب اللہ خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اول رحمت، پہلے عشرے میں سب بندوں سے خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اب آگے مغفرت آ گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب خیر کا ارادہ کر لیں گے تو مغفرت کیسے نہیں فرمائیں؟ یہ عجیب ہے، یعنی اس میں بشارت دی ہے کہ تمہاری یقینی مغفرت ہو جائے گی اور آخری عشرے میں عتق من النیران مل جائے گا تمہیں، اس لفظ پر رحمت۔ ورنہ ہوتا تو یہ کہ پہلے ہماری مغفرت ہوتی پھر ہمیں رحمت ملتی، کیونکہ کسی بھی گندی چیز کو اس وقت تک نہیں نوازا جاتا جب تک اس کو پاک نہ کیا جائے، نلایا دلایا نہ جائے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت دیکھیں کہ رمضان میں ترتیب الٹ دی، ورنہ ہر جگہ پر یہی کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، پہلے دوزخ کے اعمال سے تمہیں دوزخ سے نجات دی، یعنی معافی کی، پھر تمہیں جنت میں داخل کیا۔ لیکن یہاں فرمایا اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ شروع ہی سے رحمتوں کی بارش کر دی جاتی ہے، اور وہ مسلسل رہتی ہے، بند نہیں ہوتی۔ وہ رحمت آخری حد تک، آخری رات اور آخری دن تک چلتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن دو چیزیں ایڈیشن ہو جاتی ہیں کہ مغفرت اور عتق من النیران۔ تیسرا ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جاتی انہیں عرش کے نیچے جگہ دے دیں گے اللہ، بھئی تم ان کو عرش کے نیچے لے آؤ۔ اب حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کو عرش کے نیچے لے جائیں گے۔ چنانچہ 8 آدمیوں کا ذکر، 7 آدمیوں کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں، 7 تو ایک حدیث میں ہے لیکن اور بھی بہت سے، ان میں روزے داروں کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو اخلاص سے اور للہیت کے ساتھ روزے رکھیں گے، پورے آداب کے ساتھ، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ تو عرش کے سائے کے نیچے، اب جب عرش کے سائے کے نیچے لے آئے تو اب ان کا حساب کتاب اول تو ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرض ہوگا، عرض کہتے ہیں اللہ پیش کریں گے تو نے یہ کام کیے، جاؤ تجھے معاف کیا۔ مناقشہ نہیں فرمائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پہلے عرش کے نیچے لے آئے، پہلے اپنی رحمت کے سائے میں لے آئے، عرش کے سائے میں لے آئے۔ تو جب عرش کے سائے میں لے آئے تو اب ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان پر سختی نہیں ہوگی، کیونکہ نوازنے کے بعد سختی اس میں اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر بھی اول رحمت، جو پہلے آتے ہی ایمان والوں کو رحمت سے نواز دیتے ہیں، پھر اگلے عشرے میں عتق من النیران بھی جو ہے مغفرت بھی ہو جاتی ہے اور عتق من النیران بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے سبحان اللہ، جاتے جاتے اس آخری عشرے میں ایسی خیر و برکات بھر دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی آخری عشرہ دراصل
پورے رمضان کا خلاصہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کا خلاصہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا پورا رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ پورا رمضان اس لیے محترم ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورا مہینہ بابرکت کیوں بنا؟ لیلۃ القدر کی وجہ سے بنا، اور لیلۃ القدر رکھی آخری عشرے میں رکھی، فرمایا تلاش کرو آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ اسی کے لیے پھر یہ اعتکاف کی عبادت اس لیے دی ہے، اعتکاف کی عبادت آخری عشرے میں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر تیسرے میں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے عشرے میں اس لیے کیا کہ اس میں شاید لیلۃ القدر ہو۔ یہ اندازہ کریں اعتکاف کا مقصد بھی لیلۃ القدر کا حصول ہے۔ آپ نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیوں کیا؟ اس میں لیلۃ القدر ہو۔ فرمایا اس میں نہیں ہے تو چلو دوسرے ہفتے میں اعتکاف، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، فرمایا اس میں بھی نہیں ہے، فرمایا فَالْتَمِسُوهَا، اب اس میں اسی میں تو یقیناً ہے، کیونکہ جب پہلے دو میں نہیں ہے تو پھر تیسرے میں آ گئی۔ فرمایا اس کو تلاش کرو 21 میں اور 23 میں اور 25 میں اور 27 میں اور 29 میں اس کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام فرماتے کہ پیغمبر السلام نے ہمیں خواب سنایا ہے، جب تیسرا عشرہ شروع ہوا تو آپ نے خواب سنایا اعتکاف کا تیسرا عشرہ۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ جس رات لیلۃ القدر تھی اس کی فجر کی نماز جب میں نے پڑھائی تو میری پیشانی اور میرے ناک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا اب ہم نے اب نماز جب فجر پڑھاتے تو ہم آپ کا چہرہ دیکھتے، اب 21 کی شب کو جب آپ نے جو تیسرا شروع ہوا نا عشرہ، تو رات کو بارش ہو گئی، جب بارش ہو گئی تو محراب میں پانی ٹپک گیا۔ اب وہ زمانے میں اندھیرا ہوتا تھا، مسجد میں چراغ کا تو نظام نہیں تھا، تو رسول اللہ نے جب سجدہ کیا تو گیلی مٹی تھی، پہلے پتہ نہیں چلا، نہ صحابہ خوش کر دیتے۔ اب جب آپ نے سلام پھیرا اور ہماری طرف منہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی ناک پہ مبارک اور آپ کی جو ہے پیشانی مبارک پر گیلی مٹی لگی ہے، تو ہمیں وہ خواب رسول نے جو بتایا تھا ہم سمجھ گئے کہ یہ 21ویں شب جو ہے نا وہ لیلۃ القدر تھی۔ پھر یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، التمسوها تلاش کرو۔ تو اعتکاف کا مقصد بھی لیلۃ القدر کا حصول ہے، اور پھر عجیب بات ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کو یقینی لیلۃ القدر مل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بستر لا کر وہاں پڑا ہوا ہے، اس کی حاضری لگ رہی ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں مقصود عبادت کرو۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر میں جو عبادت کرتا ہے احیاہا، قیام سے مراد ہے جو اس کو جاگ کے گزارے، عبادت میں گزارے، ذکر کرے، تلاوت کرے، نماز پڑھے، کوئی بھی کام کرے۔ اور جو اعتکاف والا ہے اس کے 10 دن رات دن عبادت شمار ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں آ گیا، دادا سو رہا ہے تب بھی عبادت میں، جاگ رہا ہے تب بھی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ در مولا پر آیا ہوا ہے۔ تو لہذا وہ لیلۃ القدر جب آتی ہے تو وہ عبادت گزاروں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور جب عبادت گزاروں میں نام لکھا جاتا ہے خیر من الف شہر، تو اس کو اجر خیر من الف شہر، 84 سال سے زیادہ کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اس کے۔ 84 سال تو بتانے کو ہے، ورنہ خیر، اور خیر بھی اللہ کا، خیر میں نہ زائد، کہ 84 سال سے زیادہ، اور وہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات ہے ویسا زیادہ ہے۔ تو اعتکاف کی عبادت بھی اسی لیے آخری عشرے میں رکھ دی، یعنی آخری عشرہ یہ خلاصہ ہے۔ جتنا آدمی ڈھیلا ہوتا جاتا ہے نا اس میں، کیونکہ انسان شروع میں تو جوش ہوتا ہے، پھر ڈھیلا ہوتا چلا جاتا ہے، کوئی تھک بھی جاتا ہے، کمزور بھی پڑ جاتا ہے، کچھ جانے کا بھی نظام ہو جاتا ہے۔ جیسا سکول کے اندر، سکول میں اور مدرسے میں جو آخری پیریڈ ہوتے ہیں وہ بالکل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ استاد بھی کہتے ہیں چھٹی ہونے والی، وہ بھی، لیکن یہاں سارے رمضان کا خلاصہ آخری عشرے میں رکھا ہے، انہی دنوں میں رکھا ہے، یہ جو گزر رہے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جب یہاں لیلۃ القدر ہے
اور جب یہاں نہیں ہے تو مکہ شریف میں ہے، مدینہ شریف میں، جب وہاں نہیں ہے تو یہاں ہے، یعنی 10 دن میں شاید ہی کوئی رات خالی ہو۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی اگر مدینہ شریف اور مکہ شریف میں لیلۃ القدر یہاں نہ ہو تو تب بھی یوں دعا کر سکتے اللہ میاں وہاں تو تیری رحمت برس رہی، ہمیں بھی تھوڑا سے چھینٹے ادھر بھی پھینک دیجئے۔ اگر ایک جگہ بارش اور اس کی ٹھنڈی ہوا دوسری جگہ پہنچ سکتی ہے تو اللہ کی رحمت کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ وہ ہے کہ ہر رات ہی یعنی اس زمین پر ہر رات فرشتے اترتے ہیں، یاد رکھو۔ جبریل السلام 70,000 فرشتوں لے کر لیلۃ القدر میں اترتے ہیں، یہاں اتر رہے ہیں ایک رات میں، وہاں اتر رہے ہیں، دو جگہ پر گویا کہ دے دی ہم بندوں کے لیے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ایک جگہ سے نکل جائے تو دوسری جگہ کا واسطہ دے کر دعا کر لو، ایک جگہ کی نکل گئی تو دوسری جگہ کا واسطہ دے کر ہوتی ایک ہی طرح، یہاں 21 ہوگی تو وہاں بھی 21 ہوگی، یہاں 27 ہوگی تو وہاں بھی 27 ہوگی۔ تو اعتکاف کی عبادت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس وجہ سے، آپ نے جو اعتکاف کیا وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا کہ مجھے یہ رات مل جائے۔ فرمایا الموت یکف الذنوب، فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا گناہوں سے 10 سن گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ اب اگر وہ اعتکاف میں گناہ کرے گا تو نہایت ہی بری بات ہے، اعتکاف میں تو کوئی اسباب ہی نہیں ہے، چلو باہر تو اسباب ہوتا ہے، موبائل ہے، یہ ہے وہ ہے، چیزوں سے کھیل کود رہا ہے، اول تو پورے رمضان میں چیز ہونی ہی نہیں چاہیے۔ لعلکم تتقون، تو تقوی کے ساتھ تم وقت کو گزارو، اس لیے تقوی کو رمضان کو سبب زمانی بنایا ہے، یعنی جتنی جلدی اور جتنی تیزی سے تقوی رمضان میں آتا ہے کسی موسم میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی فرضیت کا مقصد بھی تم میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور سبب مکانی کونوا مع الصادقین، اہل اللہ کی صحبت ہے، اہل اللہ کی صحبت، صحبت مکانی صحبت زمانی۔ اللہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ہم جب رمضان میں وہاں حاضر ہوتے تو ہمیں فرماتے بھائی جب اپنے شیخ کے پاس آ گئے تو زمانی مکانی دونوں، تو فرمایا کہ پھر اس ٹرین کی طرح ہو جاؤ گے جس کو 2 انجن لگے ہوئے ہیں، اور کوئٹہ جاتے 2 انجن لگاتے ہیں تاکہ وہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں، تو پھر جب 2 انجن کسی کو لگ جائیں تو وہ پھر اللہ کے دربار پہنچ جاتا ہے، سبب زمانی بھی اور سبب مکانی بھی، زمانی رمضان، مکانی شیخ کی صحبت۔ لہذا 11 مہینوں میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے پاس رہو، لیکن دونوں کے اندر ایک ہی شرط ہے کہ صحیح طلب ہو، اخلاص سے رہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر پھر بھی گناہ کرتا ہے، رمضان کے باوجود بھی گناہ کرتا ہے یا شیخ کی موجودگی میں رہنے کے بعد بھی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو کچھ ملنے والا نہیں، یاد رکھو۔ یہ اس وقت ہے جب انسان بالکل پاک صاف رہنے کی کوشش کرتا ہے پوری، پھر جا کر فیضان ملتا ہے، رمضان کے انوارات بھی ملتے ہیں۔ رمضان کے تو عجیب و غریب انوارات ہیں، دن کو الگ نور ہے، رات کا الگ نور ہے، نور نالا نور ہے، رمضان تو نور نالا نور ہے۔ ہماری آنکھ اگر کھل جائے تو نہ ہمیں سورج نظر آئے، نہ روشنیاں نظر آئے، نور ہی نور برستا نظر آئے، لیکن ہمارے چونکہ امتحان ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن انسان کا دل محسوس کرتا ہے۔ یہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، فوراً فرما دیتے تھے بھائی دل بتا رہا ہے رمضان آ گیا، اور آ جاتا تھا، بھائی دل بتا رہا ہے کہ رمضان چلا گیا۔ یہ ان کے قلوب پر انوارات، کیونکہ ان چیزوں کا ادراک باطن میں رہ جاتا ہے، ظاہر میں نہیں ہے۔ لیؤمنون بالغیب، کہ دل تو تمہارا محسوس کرے گا، محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح کے۔ یہ دونوں فائدہ تب دیتے ہیں جب انسان گناہ سے بچتا ہے، پوری کوشش کرے اور اخلاص ہو اور للہیت اور طلب ہو، طلب کے ساتھ ہے۔ اس لیے من صام رمضان ایمان و احتسابا کا، احتساب کا معنی احتساب بھی طلب ہے، کہ طلب جو نا وہ طلب اجر ہو، اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلب کرو ایماناً، اور جذبہ ایمانی کے ساتھ۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ بہر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقو دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہے ختم ہمارا، کل انشاءاللہ تعالیٰ ختم قرآن ہے ہماری اس مسجد میں، کل 25ویں شب
25ویں شب، کل انشاءاللہ ختم قرآن ہے، آپ حضرات بھی شرکت کرو، دوست احباب کو بھی کہو۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت حلو وفل بنا کما انت حلو فانک انت التقوی والمغفرہ۔ اللہ وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدی والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔